فتنہ کسے کہتے ہیں اور فتنہ پیدا کیوں ہوتا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عربی زبان میں جب فتنے کا معنی سمجھنے کے لیے کتابیں کھولی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتنے کا معنی ہے گمراہی۔ جس معاشرے کے اندر گمراہی زیادہ ہو وہ معاشرہ فتنوں میں زیادہ گرتا ہے۔ فتنے سے مراد گناہ بھی ہے، رسوائی بھی ہے، کفر بھی ہے، رنج بھی ہے۔ جہاں اللہ پہ توکل نہ رہے، لوگوں کے دل و دماغ پہ طرح طرح کے غم چھا چکے ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا، بس جی گزارا ہی نہیں ہوتا۔ بے صبری قوم، نہ شکری قوم جو ہوتی ہے وہ فتنوں کا زیادہ شکار ہوتی ہے۔ جہاں کوئی کسی کی عزت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کو احترام دینا نہ اسے آتا ہو، بلکہ رسوائیاں دیکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی عادات آ جائیں، ایسی قوم پر بھی فتنے براجمان ہو جاتے۔ جس قوم کے اندر ایک نہیں طرح طرح کے گناہوں کی لت پڑ جائے، دھت ہو جائیں گناہوں میں، گناہ نہ انہیں لگے، ایسی قوم بھی روئے زمین پر سب سے زیادہ فتنوں کا شکار ہوتی۔ اس لیے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الفتنہ ہی ما یبین بها حال الانسان من الخیر والشر۔ فتنہ جب آتا ہے اس وقت پھر اندازہ ہوتا ہے کہ سچا مومن کون ہے اور دو نمبری کرنے والا کون ہے۔ تو گویا فتنہ جہاں یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ مقیاس بھی ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے بندے کو کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کی فوٹنگ کیا ہے، اس کے ایمان کی سٹیج کیا ہے۔ صرف دعوے دار ہی مسلمان ہیں کہ حقیقی مسلمان۔ اور بعض علماء کہتے ہیں البلیہ التی تظہر الامور الباطنہ، فتنہ جب زمین پہ آتا ہے اس وقت اس کے ظاہر اور باطن کی چھان پھٹک ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن باطن میں کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، دل کے اندر اللہ ذوالجلال کی خشیت کتنی ہے، دین کے لیے تڑپ کتنی ہے، ایمان اور اہل ایمان کے بارے میں محبت کتنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبات کتنے ہیں۔ فتنہ جب آتا ہے اس وقت پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس انسان کی باطنی کیفیت کیسی ہے۔ ظاہر تو سب کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی صف میں بھی بیٹھنے والا یہ فتنے میں پڑ جائے تو نماز بھی پڑھ کے جاتا ہے، بیٹی بیٹے کی شادی اور جا کے رقص دیکھ رہا ہوتا ہے، مفتون ہے، فتنے میں پڑا ہوا۔ غم آ گیا کہ فوت ہو گیا ہے، ٹکریں مارتا نظر آئے گا، گریبان چاک کرتا نظر آئے گا، اپنے چہرے کو پیٹتا اور تھپیڑے مارتا نظر آئے گا۔ یہ فتنے میں پڑا انسان ہے، نہ اسے خوشی سنبھالی گئی نہ اسے غمی سنبھالی گئی۔ اگر یہ فتنے سے بچا ہوتا تو وہ کام کرتا جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ خوشی ملتی تو کہتا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تیرا شکر ہے میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوا، اللہ تیرا شکر ہے بیٹے کی ذمہ داری پوری ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا۔ یہ خوشی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مصیبت غم اور فکر لاحق ہو گیا ہے تو دنیا ہے ہی فکروں کی جگہ۔ یہاں اور جنت میں فرق یہ ہے، وہاں کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ جس بندے کی خواہش ہے کہ دنیا میری جنت بن جائے، وہ جنت کی خواہش کیسے کرے؟ یہ دنیا کو لگاؤ اور کھپاؤ، خرچ کرو اس جنت کو بنانے کے لیے۔ اس لیے حدیث نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ کافر جو دنیا کو جنت بنا لیتا ہے، اس لیے اس کو اگلی جنت کی خواہش ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس نے جانا ہی بغیر حساب کے جہنم میں ہے،
فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کی نیکی ہے ہی کوئی نہیں جس کا کوئی وزن ہوگا، وہ سیدھے جہنم رسید کیے جائیں۔ اور مومن کے لیے زندگی یہ جیل خانہ ہے، اس میں تو کبھی انسان کو سکون اور آرام نہیں ملتا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس فتنہ بھی کوئی نہیں آیا، مصیبت بھی کوئی نہیں آئی اور ہم پکے مسلمان ہیں؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا پہچاننے کے لیے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے فتنہ آتا ہے۔ فتنہ ایک امتحان ہے، پتہ چلتا ہے کہ محنت کس نے کی ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، جس نے محنت نہیں کی ہوتی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فتنے انسان کی بسا اوقات ایمانی کیفیت کو واضح کرتے ہیں، اور موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، اب بھی موقع ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بھی بچائے اور غلط راستوں سے بھی بچائے۔